وہ رونق صبح سکندر مینشن کی بلڈنگ پر پڑتی اسے مزید روشن کرنے لگی۔ سب اپنے اپنے کاموں پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ایسے میں سکندر مینشن میں چہل پہل کا سما تھا۔ موم، میری نئی شرٹ نہیں مل رہی، اس نے ساجدہ بیگم کو آواز لگائی جو کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ جلدی جلدی پراٹھے پلیٹ میں اتارتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ارکم، تم خود ڈھونڈ لو۔ انہوں نے اسے دبٹا کہ اتنے میں ان کے بڑے بیٹے میسم کی آواز آ گئی۔ مما! میسم کی آواز پر وہ اس کے کمرے میں آئیں۔ کیا ہوا میرا بیٹا، تمہاری شرٹ وہیں تو ٹنگی ہے؟ جی مجھے پتا ہے، پر میری ٹائی نہیں مل رہی۔ مل جائے گی، ابھی میں ڈھونڈتی ہوں، انہوں نے پیار سے کہا۔ ارکم بھی وہیں آ گیا اور تیز نظروں سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا۔ موم، آپ لالا سے کتنے پیار سے بات کر رہی ہیں، انہیں چیزیں بھی ڈھونڈ کر دے رہی ہیں، اور ایک میں سوتیلا ہوں۔ میسم، میری طرف سے ایک تھپڑ اسے جڑ دو۔ یہ لڑکا خود یوں ہی سو کر جاتا ہے، اور ایک میرا بیٹا ہے، آفس جاتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے۔ ہاں، ساری محنت لالا کرتے ہیں، وہ تو یوں ہی گئے نہیں، ڈائریکٹ آفس چلے گئے، اس نے منہ بنایا۔ تم زبان کم چلاؤ اور گریڈز پر دھیان دو، اس سیمسٹر میں رزلٹ صحیح نہیں آیا تو؟ میسم نے دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ ساجدہ بیگم نے ٹائی ڈھونڈ کر میسم کو دی جسے وہ پہن چکا تھا۔ تو مجھے رخصت کر دیجیے گا، وہ خوشی سے بولا۔ رخصت دنیا سے کر دوں گا، ورنہ رکشہ دلا دوں گا جس میں روز اچھی لڑکیوں کو کالج ڈراپ کروں گا، وہ دانت نکالتے ہوئے بولا۔ ابھی بتاتی ہوں تمہیں ارکم۔ انہوں نے چپل اٹھائی ہی تھی کہ ارکم ہنستے ہوئے کمرے سے بھاگا، ورنہ ضرور ان کا نشانہ بن جاتا۔ آپ پریشان نہ ہو، اسے لے کر میں آج جاؤں گا اس کی یونی، وہ ماں کو ہلکے میں لیے ان کی پریشانی دور کرتے ہوئے بولا۔ ساجدہ بیگم اس کے ساتھ ناشتے کی میز تک آئیں، جہاں سربراہی کرسی پر آغا جان برجمان تھے۔ ان کی ایک طرف انابیہ اور تہمینہ بیگم بیٹھی تھی، جبکہ دوسری طرف ہمیشہ کی طرح میسم کے لیے خالی تھی۔ اس کی جگہ چھوڑ پری بیٹھی تھی۔ سب نے اپنی جگہ سنبھال لی۔ سب نے ناشتہ شروع کر دیا تھا کہ سب کے منہ کا نوالا سامنے سے آتے ارکم کو دیکھتے ہاتھ میں رہ گیا۔ واٹس اپ گائز، سب رک کیوں گئے؟ وہ کرسی کھسکا کر بیٹھا۔ تم نے یہ کیا پہنا ہے؟ آغا جان بھڑک اٹھے۔ ارکم نے نیلی رنگ کی جینز پہنی تھی جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، جبکہ شرٹ پر بھی کسی سپر اسٹار کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ گلے میں چین بھی پہنی ہوئی تھی۔ کپڑے پہنے ہیں آغا جان، اسٹائل آپ کو چاہیے تو میں لا دوں گا۔ انابیہ اور پری کی دبی دبی ہنسی نکلی۔ جوکر لگ رہے ہو تم ارکم۔ سارا نے تعصب سے اپنے کزن کو دیکھا تو ارکم نے اسے خوار نظروں سے دیکھا۔ اس سے پہلے میں یہ پھٹی ہوئی پینٹ میں مزید کاٹ دوں، چینج کر کے آؤ، میسم دانت پیس کر بولا۔ حد ہے، لوگ فیشن کو نہیں سمجھتے، وہ میسم کی آواز پر بڑبڑائے ہوئے اٹھا، کیونکہ منع کرنے کی جرات اس میں نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے آیا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھا۔ اس نے نامحسوس انداز میں نکلی چپکلی انابیہ کو سبق سکھانے کے لیے اس کے اوپر پھینکی، جو غلطی سے پری کے اوپر گر گئی۔ پری اپنی جگہ سے اچھلی، جس کی وجہ سے ساتھ بیٹھے میسم کا ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ چھلکا۔ واٹ از دس نان سینس؟ کب پڑی ہوگی تم پری؟ وہ بھڑک اٹھا۔ چائے اس کی شرٹ کو داغدار کر چکی تھی، ویسے ہی آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی، ایسے میں پری کی وجہ سے اسے مزید دیر ہو چکی تھی۔ پری کی آنکھیں جھلملائیں۔ دھیان کہاں رہتا ہے پری تمہارا؟ اب میسم کو دیر ہو جائے گی آفس کے لیے۔ تہمینہ بیگم نے بھی اسے ڈپٹا۔ آرام سے بیٹا، غلطی سے ہوا ہے، کیوں غصہ کر رہے ہو؟ ساجدہ بیگم نے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ موم، اسے کچھ عقل دیں، بڑی ہو گئی، اب آپ نے ہی بچہ بنا کر رکھا ہے۔ وہ کرسی گھسیٹتا وہاں سے جا چکا تھا۔ آغا جان نے بغور اس کا گریڈ نوٹ کیا، وہ بعد میں اس سے بات کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ اچھا، بغیر پروں والی پری، رو نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ اس سے باقاعدہ رونا شروع کر دی۔ ارکم اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ پورچ میں لایا۔ سنو، ہمیں آج لالا کو مزید لیٹ کروانا ہے تاکہ وہ یونی نہ جا سکیں، ورنہ میری شامت پکی ہے۔ ارکم نے اسا اپنا پلان بتایا۔ ارکم، مجھے نہیں کرنا یہ، لالا بہت غصہ کریں گے، وہ معصومیت سے بولی۔ کچھ نہیں ہوتا پری، ہمیں یہ کام کرنا ہی ہے، ورنہ بھائی اگر آج وہ پرنسپل سے ملنے چلے گئے وہ ہماری خیر نہیں۔ ٹھیک ہے، پر جھوٹ کا پتہ لگا تو لو، تب بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ دونوں ایک وقت گاڑی کے پاس بیٹھے تھے۔ میسم نے ارکم کی گاڑی کا ٹائر خراب کرنے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آگے کا کرو، میں پیچھے کا کرتی ہوں۔ وہ بیچاری آخرکار اس کی باتوں میں آ گئی۔ میسم کے قدموں کی چاپ جیسے سنائی دی، ارکم تو جھٹ سے غائب ہو گیا۔ یہ کیسے ہوگا، مجھ سے نہیں ہو رہا؟ پری پریشانی سے ٹائر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا نہیں ہو رہا؟ ایسا کیا کام ہے؟ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے بولا تو پری کی سانس رک گئی۔ وہ اپنی جگہ سن رہ گئی۔
کیا میں وہ یہ کر رہی تھی تم؟ وہ غرایا تو پری نے رونا شروع کر دیا. وہ ایسے ہی تھی جیسے اس کی تیز آواز سنتی رونے لگ جاتی. چپ کرو ورنہ. میں نے کچھ نہیں کیا لالا. یہاں تم چلا کاٹ رہی تھی نا. رونا مت بالکل ورنہ اسٹور میں بند کر دوں گا. اس کا اتنا کہا تھا کہ وہ زور زور سے رونے لگی. یہ اس کی بچپن کی منگ تھی جو اس سے عمر میں 11 سال چھوٹی تھی, جو اس منگنی سے اب تک انجان تھی. وہ بھی بوکھلا گیا. کہیں آغا جان اپنی چہیتی کو دیکھ لیتے ایسے تو اس کی خیر نہیں تھی. چپ, ایک دم چپ. اس نے پری کے منہ پر ہاتھ رکھا تو وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی. اس کے چپ ہوتے ہی میسم نے ہاتھ ہٹایا. ارکم نے کہا تھا گاڑی خراب کر دو تاکہ لالا یونی نہ جا سکیں. وہ رٹو طوطے کی طرح بولی. اور تم ارکم کی بات مان بھی گئیں. گریٹ. اس کے جرم میں شامل تھی تم. اب تمہاری سزا ہے 1 ہفتے تک کوئی چاکلیٹ نہیں. پر لالا چاکلیٹ. وہ جانتا تھا اس کی جان چاکلیٹ میں اٹکی ہے. بالکل ایک لفظ نہیں ورنہ یہ 1 ہفتہ 1 مہینے پر محیط ہو جائے گا. جاؤ, اب میں ارکم کو خود دیکھ لوں گا. آئندہ اس کی الٹی سیدھی حرکتوں میں اس کا ساتھ مت دینا. وہ وارن کرنے والے انداز میں بولا تو پری جھٹ سے غائب ہو گئی. ارکم نے یونی میں قدم رکھا تو اس کے دوستوں نے اسے فوراً گھیر لیا. واٹس اپ گائز. ارکم نے باری باری سب کو گلے لگایا. آج تو بھائی موجے ہیں. فریشرز نے آنے والے مل کر سب کو تنگ کریں گے, زویان نے کہا. زویان اور وہ بچپن کے ساتھ پلے بڑے تھے. ہم دونوں بھائی اور ہم دونوں تباہی. اس نے زویان کی گردن جکڑی. وہ لوگ وہیں گھاس پر بیٹھ چکے تھے. ایسے نہ مجھے تم دیکھو, سینے میں چھپا لوں گا, ارکم نے زویان کو دیکھتے ہوئے چھچورے انداز میں کہا. پرہٹ سستے عاشق, جا سبا بیلنس والی کو سنا اپنا یہ گانا, مردانہ آدمی. زویان نے اسے کندھے سے پکڑتے دور دھکیلا. مار ڈالا مار ڈالا. وہ کرا اٹھا. سارے ہی آدمی مردانہ ہوتے ہیں زویان. حسن نے پتے ہی بات کی. نہیں سارے نہیں ہوتے, یہ ہے زنانہ آدمی. دیکھ کیسے چین یہ ہاتھ میں انگوٹھی پہنا ہے. زویان نے ارکم پر چوٹ کی تو سب ہنسنے لگے. کچھیا مانو تم تو میری سائیڈ لو, میں نے تمہیں پیپر میں پین دیا تھا. ارکم کتنی بار کہا ہے میں نے مجھے کچھیا مانو نہیں بلانا, اور اس پین کے بدلے میں نے تمہیں چیٹنگ کروائی تھی. آسیہ سلگ اٹھی. تم تو میرا کرش تھی, ایسی بے رخی نہ دکھاؤ. ارکم تڑپ کر بولا. اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا حسن نے اس کے کندھے میں بازو حائل کرتے اسے اپنی گرفت میں لیا. کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں کرش, تیری یہ باڈی کرش کر دوں گا اب ایسی کوئی گوہر افشانی کی تو. حسن جو آسیہ کا منگیتر تھا بول پڑا. سوری بھائی, معافی, تمہاری ڈارلنگ کو کچھ نہیں کہوں گا. حسن نے اس کی گردن پر انگلیاں جمائی. میرا مطلب ہے تمہاری سیٹنگ کو. حسن نے اس کی گردن پر مزید دباؤ ڈالا تو وہ کرا اٹھا. میرا مطلب ہے تمہاری بندی کو. اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تو حسن نے اسے آزاد کیا. مار ڈالا ظالم, میرے بچوں کو یتیم کرنے کا ارادہ تھا کیا؟ یتیم؟ تیرے کون سے بچے آ گئے؟ زویان نے حیرت سے پوچھا. ہونے والے ان فیوچر بچے. ارکم نے بتی سی دکھائی. زیادہ شوخے نہ ہو. وہ جو لڑکی سامنے سے آ رہی ہے اس کا نمبر لا کر دو تو مانے. اس کے دوستوں میں سے ایک دوست سمیر نے سامنے گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. جہاں سے سنجیدہ چہرہ لیے چشمہ پہنی ایک لڑکی آ رہی تھی. اس کا چہرہ کسی بھی آرائش سے پاک تھا. بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ سب لوگوں سے پر اعتماد لگ رہی تھی. دیکھ بس تیرا بھائی کرتا کیا ہے. شاہ رخ خان نہ ہوتا ارکم خان فیمس ہوتا. کالر کھڑا کرتے اپنے بال سیٹ کرتے وہ اس لڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا اور ہاتھوں کو کھول کر اسے دیکھا. میرا نام شاہ رخ خان ہے. نام تو سنا ہوگا. سنا ہے پر تم جیسا شاہ رخ خان پہلی بار دیکھا ہے, سارا نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اپنا منہ لے کر رہ گیا. اچھا تم نیو اسٹوڈنٹ ہو تو تمہیں گائیڈنس چاہیے ہوگی, تو ایسا کرو اپنا نمبر مجھے دے دو. کس نے کہا میں اسٹوڈنٹ ہوں؟ میں یہاں ٹیچر ہوں. نہیں. اس نے اپنا چشمہ درست کیا. کیا؟ ارکم کھسیا گیا. اب میں تمہاری شکایت ڈین سے کروں گی جو تم لوگوں سے نمبر مانگتے پھرتے ہو. ایسا مت کریں میم, یہ سب بس میں نے شرط لگائی تھی پلیز. اس کے پہلی ہی شکایتیں بہت ہو گئی تھیں. اب یہ اگر اس کے لالا کو پتہ چلتی تو اس کی شامت پکی تھی. ٹھیک ہے تو تم جان پکڑ کر سوری کرو, جیسے سب کے سامنے نمبر مانگنے آئے تھے. میں سوری کروں؟ شاہ رخ میرا مطلب ہے ارکم سکندر. ہاں تم, ورنہ میں ابھی جاتی ہوں. اس کا اتنا کہنا تھا کہ ارکم نے فوراً اپنے کان پکڑ لیے. اس کے گروپ کے دوست حیرت سے ارکم کو دیکھنے رہے. جاؤ معاف کیا.
اپنی مسکراہٹ پر بمشکل قابو پاتے سارا ادا سے اس کے سامنے سے گزر گئی. اس کے دوست اس کے قریب آ چکے تھے. کیا ہو گیا بھائی؟ نمبر لینے گیا تھا، معافی مانگ کر آ گیا. کہاں گئی ہیرو گیری؟ حسن نے اسے لتاڑا. نئی ٹیچر تھی یار، لالا جان کے لیتے. سارا جاتے جاتے پلٹی. اوے شاہ رخ، ایکٹنگ میں تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں. نیو اسٹوڈنٹ سارا خانزادہ ہاتھ کے اشارے سے سلوٹ کرتے وہ جا چکی تھی. ہاں، ایک لڑکی سے بیوقوف بن گیا شاہ رخ خان، تجھ سے اچھی ایکٹر نکلی وہ. سویان نے کہا لگایا. سالے کمینے، چپ کر، چھوڑوں گا نہیں میں اسے. ارکم نے تہہ کر لیا. مجھے آپ کی باس سے ملنا ہے. اس کا قد بمشکل ریسیپشن ڈیسک تک آ رہا تھا، اس لیے وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑی ہوتی ہوئے بولی. ریسیپشن پر موجود لڑکی کو نئی ہائر ہوئی تھی. اسے سر تا پیر دیکھنے لگی. یونیفارم میں ملبوس بالوں کی 2 چٹیاں بنائے پری اپنی عمر سے بھی کم نظر آ رہی تھی. دیکھیں سر، ایسے کسی سے نہیں ملتے. آپ کے پاس کوئی اپوائنٹمنٹ ہے؟ پر مجھے ان سے ملنا ہے، مجھے ضروری بات کرنی ہے. وہ انگلیاں چٹکائی نروس سی بولی. بیٹا آپ اپنے کسی بڑے کے ساتھ آنا، میں کل کر دوں. آپ اپنے اسکول کا نمبر بتاؤ. وہ اسے کوئی اسکول کی لڑکی سمجھ رہی تھی. پری نے منہ پھلا کر اسے دیکھا. میں اسکول میں نہیں پڑھتی، کالج میں پڑھتی ہوں. آپ مجھے بچہ نہیں سمجھے. وہ نروٹھے پن سے بولتی بہت کیوٹ لگ رہی تھی. اس کے بھرے بھرے گال مزید لال ہو گئے. اچھا میم، آپ پھر اپوائنٹمنٹ لے کر آئیے گا. وہ لب دبا کر مسکراہٹ روکتے ہوئے بولی. میں آپ کے باس سے شکایت کر دوں گی کہ آپ مجھے ان سے ملنے نہیں دے رہی. آپ شاید جانتی نہیں ہیں میں کون ہوں. وہ شان سے گردن اکڑاتے ہوئے بولی. میں سچ میں نہیں جانتی میم. اس کی بات پر پری تب گئی. وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اندر جانے لگی تو اس لڑکی نے پیچھے سے آواز لگائی. میم کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ایسے الاؤ نہیں ہے، میں سیکیورٹی کو بلاؤں گی. اس نے پری کا راستہ روکا. اب ارد گرد کے لوگ بھی متوجہ ہو چکے تھے، جنہیں دیکھتے پری روحان سی ہو رہی تھی. کیا ہو رہا ہے یہ؟ میسم کی آواز پر سب متوجہ ہوئے. براؤن 3 پیس میں ملبوس وہ وجیحہ لگ رہا تھا. سر یہ دیکھیں، یہ بچی کب سے ضد کر رہی ہے آپ کے آفس میں آنے کی، جبکہ میں پہلے ہی اسے منع کر چکی ہوں کہ آپ بنا اپوائنٹمنٹ کسی سے نہیں ملتے. پریحان سکندر ابھی میرے روم جائیں ناؤ. وہ دانت کچکچا کر بولا. پری کو یہاں دیکھ کر اسے غصہ آ چکا تھا. پری جو اتنے لوگوں میں تو دینے کو تھی، اس کی آواز سن کر قدرے سکون میں آئی، مگر اس کے تاثرات اس کا دل خوفزدہ کر رہے تھے. وہ سست روئی سے روم میں جانے لگی. وہ کیسے بتاتا جسے یہ سب بچی سمجھ رہے تھے؟ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بچپن کی منگ بھی تھی. لسن مس نتاشا، یہ میری کزن ہے، سو بی کیئرفل. اس نے نتاشا کو وارن کیا اور خود اپنے روم میں آیا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آنے سے پہلے ایک کال تو کر لیتی. وہ روم میں آتے ہی برس پڑا. میں نے ڈرائیور انکل کے فون سے کال کی تھی، آپ نے پک نہیں کی. وہ نظریں جھکائے مجرموں کی طرح بولی. بیسم کی نظروں سے تو ویسے ہی اس کی جان جاتی تھی. اسے پری اپنی پارٹنر کے طور پر بالکل موزوں نہیں لگتی تھی. وہ تو اس کے آگے بالکل بچی لگتی تھی. میسم نے جیب سے موبائل نکال کر دیکھا جہاں اس کی 2 کال آئی ہوئی تھی. کہو اب کیسے آنا ہوا آفس؟ ڈرائیور انکل نے کہا تھا کہ میں آفس میں بیٹھ جاؤں. کالج سے واپس پر کار خراب ہو چکی تھی اور جب تک گھر سے گاڑی آتی تو میں کہاں جاتی. وہی مجھے یہاں تک چھوڑ کر گئے ہیں. وہ منمنائی. اگر میں کسی میٹنگ میں ہوتا تو تم کیا کرتی ڈیمٹ؟ ایک موبائل تو رکھنا چاہیے اپنے پاس. ایسے تو تم گیٹ پر ہی کھڑی رہتی جب تک میں نہ آتا. اس کی بے وقوفی پر میسم بھڑک اٹھا. میں موبائل گھر پر بھول آئی تھی. ٹھیک ہے، اب رونے نہیں بیٹھ جانا. میں گھر سے گاڑی منگوا دیتا ہوں. اب گاڑی کو آنے میں بھی 1 گھنٹہ لگے گا، تب تک یہیں رہنا، کہیں مت جانا. وہ کوٹ کے بٹن لگاتے بغیر اس کی کچھ سنے برابر والے روم میں چلا گیا، جبکہ وہ وہیں بیٹھی رک گئی. یہ دونوں روم جڑے ہوئے تھے. ایک میسم کے پرسنل استعمال میں تھا تو دوسرے میں اس کی آفس چیئر ٹیبل رکھی تھی. اتنی بھوک لگ رہی ہے مجھے. لوگوں کے ہاں پہلی بار جاؤ تو سب کھانے کا پوچھتے ہیں، اور یہ ہے کہ کھڑوس جنہوں نے اپنی پانی کا گلاس تک نہ پوچھا. وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی کیونکہ اس کے سامنے بولنے کی جرت اس کے اندر نہیں تھی. پری نے آج لنچ بھی نہیں کیا تھا. جب ہی پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے. وہ بھوک کی بہت کچی تھی. ایسے تو میں مر ہی جاؤں گی، کہہ دیتی ہوں، کہاں تھوڑی نہ جائیں گے مجھے. وہ ہمت کرتے اٹھی اور دوسرے دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی. بس کیا کہنا ہے؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے. یہی تو کہنا ہے. آنکھیں بند کر کے ایک سانس میں کہہ دوں گی. خود کو مطمئن کرتے وہ بغیر دروازہ کھٹکھٹائے اندر داخل ہوئی. آنکھیں بند کی ہوئی تھیں. آنکھیں کیونکہ میسم کی آنکھوں میں دیکھ کر بولنا اس کے بس میں نہیں تھا. مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ تیزی سے بولی اور آنکھیں کھول دی. میسم سامنے ہی کاؤچ پر بیٹھا اپنے پرانے بزنس پارٹنر کے ساتھ کاؤچ پر بیٹھا کچھ پیپرز پڑھ رہا تھا. ان دونوں نے نسوانی آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھا. کسی اور کی موجودگی دیکھتے پری کے گال شرمندگی سے لال ہو گئے.
البتہ میسم نے غصے سے اسے گھورا جو بغیر ناک کیے کمرے میں آ چکی تھی۔ او گاڈ میسم، یہ بچی کتنی کیوٹ ہے، تمہاری کزن ہے کیا؟ میسم، تم نے اسے کھانے تک کا نہیں پوچھا؟ ناٹ فیئر، کھانے کے ساتھ ساتھ چاکلیٹ بھی منگانا۔ آؤ بیٹا یہیں بیٹھو۔ رؤوف صاحب جو 50 سالہ عمر کے آدمی تھے پری کو دیکھتے ہوئے خوش مزاجی سے بولے، ہم ضروری بات ڈسکس کر رہے ہیں پریحان، تم جاؤ اور ریسیپشن پر مس نتاشا ہوں گی انہیں کہو۔ میسم سنجیدگی سے بولا لیکن نگاہوں میں پری کو اچھا خاصا وارن کر دیا تھا۔ ارے میسم، کیوں بچی کو ڈانٹ رہے ہو؟ اسے بھوک لگ رہی ہے، ہم ساتھ لنچ کریں گے، آؤ بیٹا بیٹھو، انہوں نے محبت سے کہا۔ میسم نے بھی اسے اشارہ کیا تو وہ جھجکتے ہوئے وہیں برابر والے کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ کیا کھاؤ گی بیٹا، اور بتاؤ کون سی کلاس میں ہو؟ میں کالج جاتی ہوں، چھوٹی بچی نہیں ہوں، اور مجھے نوڈلز کھانے ہیں، اس نے وضاحت دی تو وہ کہکہ لگا کر ہنسے۔ یقین نہیں آتا اتنی چھوٹی سی لگتی ہو۔ بس ہم ابھی آرڈر کرتے ہیں نوڈلز، میں بھی کھاؤں گا اور میسم بھی۔ پری نے اس بات میں سر ہلایا جبکہ میسم اسے سلگتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ کچھ دیر میں کھانا آ چکا تھا، نوڈلز کے ساتھ برگر، فش اور اسٹیک بھی تھا۔ پری کی بھوک مزید چمک اٹھی، اس نے نوڈلز کا باؤل اٹھا کر کھانا شروع کیا۔ پری آرام سے کھاؤ، بھاگے نہیں جا رہا کھانا کہیں، میسم نے پری کو ٹوکا جس کے منہ میں آدھا نوڈلز تھا، اس کے منہ سے سڑپ کر کے پورا منہ میں لے لیا۔ تم بھی کھاؤ میسم، رؤوف صاحب بول پڑے۔ نہیں میں نہیں کھاتا یہ سب چیزیں، اسے آئلی چیزیں بالکل پسند نہیں تھی۔ یہی تمہاری صحت کا راز ہے، ایک پری کو دیکھو سب کچھ کھاتی ہے پھر بھی عمر نہیں دکھتی۔ پری ان کی تعریف پر لالا ہو گئی۔ آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو میں ٹیسٹ کر لیتا ہوں، پری نے اسے زیادہ مسالے والا باؤل دیا۔ میسم نے نوڈلز کو کاٹنے میں منہ بھر کر منہ میں رکھا ہی تھا کہ تیز مرچوں سے اس کی زبان جل گئی۔ پانی پانی، اس کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ پری جو مزے سے کھا رہی تھی اس کی حالت پر پریشانی میں ڈسپینسر سے پانی بھر کر لائی۔ اس نے غلطی سے گرم پانی بھر لیا جس کو منہ میں رکھتے ہی میسم کا منہ جل گیا۔ یہ گرم پانی، اس نے باقی کا منہ سے باہر نکال دیا جو اس کی شرٹ پر گر گیا۔ پری نے مسکراہٹ روکی، اس کا حلیہ بالکل بگڑ چکا تھا۔ میں لاتی ہوں دوسرا پانی۔ وہ دوبارہ اٹھی۔ رہنے دو، تم مجھے آج مرچیں اور گرم پانی سے ہی جان سے مار دو گی، میں خود لے لوں گا۔ یہ جو تم ہر وقت مرچیں چبائے رہتے ہو یہ اس کا انجام ہے بیٹا، کیوں پری بیٹا؟ رؤوف صاحب کہا لگا اٹھے۔ بالکل انکل، وہ مسکراہٹ روکتے ہوئے بولی۔ اب مزہ آیا تھا، میسم کی ساری کڑوی باتوں کا جواب وہ اپنے انداز میں دے چکی تھی۔ کچھ منٹ میں ہی اس کی بدولت میسم کا حال بے حال ہو چکا تھا۔ آج تو ریس میں 4 چاند لگ جائیں گے، کہیں تجھے ہی دن میں کوئی تارے نہ دکھا دے۔ ارے میرے پیارے، ابھی رات ہے اور رات میں تو سبھی تارے دیکھتے ہیں۔ ارقم نے اپنے بال سیٹ کیے ہیوی بائک پر بیٹھتے وہ ریس کے لیے تیار تھا۔ زویان میرے یار، چھپی تو دے تاکہ آج میں ریس جیت جاؤں، 1,00,000 روپے ملیں گے۔ ارقم نے جھٹ سے زویان کو گلے لگایا۔ تو جیت گیا تو 1,00,000 کون سا مجھے دے دے گا، اور یہ چھچوری حرکتیں نہیں کیا کر۔ میرے پیار کو چھچور پر مت سمجھ گستاخ، یہ پیسے میں جوڑوں گا اور اپنا جہیز جمع کروں گا۔ جہیز کیوں بھائی؟ دیکھ بھائی، پاکستانی لڑکی سے شادی کر کے کیا کروں گا، کوئی گوری میم پٹا لوں گا، پھر اسی کے ساتھ رخصت ہو جاؤں گا، گرین کارڈ ہولڈر۔ اس گوری میم کے آگے تیری رنگت بلیک لگے گی، کالا شاہ کالا، میرا کالا ہے سردار والا سین ہو جائے گا بیٹا۔ جس خوبصورتی پر تجھے اتنا ناز ہے وہ تو تجھے بلیک مین کر کے ہی نکل جائے گی بیٹا۔ زویان نے اسے آئینہ دکھایا تو وہ جھرجھری لے اٹھا۔ پھر ٹھیک ہے، میں کسی بھی عام لڑکی سے شادی کر لوں گا جو خود جہیز لائے۔ جہیز ایک لعنت ہے، تم تو خاندانی امیر ہو، تمہیں کیا ضرورت، حسن نے افسوس سے کہا۔ کم ہو تو لعنت ہے بیٹا، امیر تو میں ہوں۔ خیر، ارقم نے شوخے پن سے کالر کھڑا کیا تو زویان نے اسے تعصب سے دیکھا۔ ابھی ریس کے لیے سیٹی بجی تو سب نے اپنی جگہ سنبھالی، سب ہیلمٹ لگائے ہوئے تھے۔ ارد گرد لوگوں کا شور بلند تھا جس میں سے آدھے سے زیادہ لوگ ارقم کے نام کے نعرے لگا رہے تھے۔ دوسری سیٹی پر ریس اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ارقم کی بائک نے تمام بائکس کو پیچھے چھوڑا تو اس نے زوردار نعرہ لگایا۔ اس نے برابر میں دیکھا تو ایک اور نئی بائک پر کوئی سوار تھا جو اس سے آگے نکل چکا تھا۔ ارقم نے بائک کو مزید ریس دی اور اس سے آگے نکل گیا۔ 15 منٹ تک یوں ہی چلتا رہا۔ ارقم حیران تھا، کون نیا انسان تھا جو اس کے مقابل آ گیا۔ فنش لائن سامنے ہی نظر آ رہی تھی۔ کون ہے بھائی تو جو ارقم سکندر سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے؟ سارا خانزادہ، نام تو سنا ہوگا۔ سارا نے ہیلمٹ اتار دیا، سیاہ بال ہوا کے ساتھ اڑنے لگے۔ لوگوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ ارقم تو لڑکی کو دیکھ کر ہی چونک چکا تھا، اور لڑکی بھی، وہ جس سے پہلی ملاقات ہی اچھی نہیں رہی۔ وہ حیرت میں گھر چکا تھا کہ کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ سارا نے بائک کو مزید ریس دی اور فنش لائن کراس کرتی ہی چلی گئی۔
3 سالوں میں بنایا گیا ارقم کا ریکارڈ ایک نئی لڑکی توڑ چکی تھی۔ ارقم ہوش میں آیا تو وہ فنش لائن کراس کر چکی تھی۔ بھائی یہ کیا ہو گیا؟ 1,00,000 روپے تو گئے، عزت بھی گئی۔ لڑکی سے ہار گیا۔ حسن نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے احساس دلایا۔ اس کی زلفوں نے مجھے الجھا دیا، ورنہ میں تو کب کا جیت جاتا۔ یہ چپکلی لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں میں، کچھ زیادہ بھدک رہی ہے۔ چپکلی نہیں پھدکتی، مینڈک پھدکتا ہے۔ زویان نے اس کی نالج میں اضافہ کیا۔ تو میری نالج میں اضافہ کر لے کمینے، میرے احساسات کو سمجھ۔ وہ تب گیا۔ اتنے میں سارا ہیلمٹ ہاتھ میں پکڑے سامنے سے آتی دکھائی دی۔ سیاہ جینز اور شرٹ میں ملبوس، بال کھلے، وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارقم کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ کیوں ہار گئے؟ وہ بھی ایک لڑکی سے؟ اس نے ادا سے کہا۔ لڑکی کا دل رکھنے کے لیے ہار گیا، ورنہ پرنس رونے لگتی۔ ارقم تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرایا۔ میرے رونے کی بڑی فکر ہو رہی ہے تمہیں؟ خوبصورت لڑکی روئے تو چڑیل لگتی ہے، کوئی ڈر جاتا پھر؟ میں تو شیر ہوں، اس طرح کا اصلی بادشاہ۔ وہ اپنی ازلی زچ کر دینے والی انداز میں بولا۔ ارقم کاکروچ تیری شرٹ پر۔ سارا کے دوست نے چپکے سے ارقم کے کندھے پر کاکروچ چھوڑ دیا۔ ارقم جو کاکروچ سے بہت ڈرتا تھا اچھلنے لگا تو سب کے کہے چھوٹے۔ شیر کاکروچ سے ڈر گیا؟ بہت برا ہوا۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں لڑکی، وہ سیدھے ہوتے سرخ چہرے سے بولا۔ یہ پہلی انسان تھی جو ارقم کو تنگ کر رہی تھی۔ پہلے پکڑ کے دکھاؤ پھر بولنا۔ وہ پلٹ گئی۔ ارقم کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ دیکھا میرا خون کتنا جل چکا ہوگا، تو ڈاکٹر بن رہا ہے نا؟ اس نے حسن کی کزن کو کہا جو ایک BBS کر رہا تھا۔ بھائی میں مشین تھوڑی ہوں، بالکل ٹھیک لگ رہے ہو تم۔ جاری ڈاکٹر کہیں کے، یہ مچھرنی میرے جسم کا آدھا خون خشک کر گئی ہے۔ تجھے دکھ نہیں رہا؟ کینسل کرواؤں اس کی ڈگری؟ ارقم بھڑک اٹھا۔ آرام سے ارقم، صبر رکھو، تو بھی مچھر بن کر اس کا خون خشک کر دینا۔ سویان نے کہا لگایا تو ارقم نے اس کی کمر پر دھموکا جڑا۔ لالا نے کہا ہے میری شادی کروا دیں گے اگر میں نے پڑھائی نہیں کی تو۔ پری نے مزے سے اپنی ماں کو بتایا جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ ہیں سچ میں؟ یہ بات میثم نے کہی ہے؟ سمینہ بیگم کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ تو کیا وہ سچ میں اپنی اور پری کی شادی کا سوچ رہا تھا؟ یعنی اس کا بھی شادی کا ارادہ ہوگا؟ ہیں لالا کو کوئی لڑکی پسند ہے؟ سچ میں؟ لگتا تو نہیں، جس طرح ان کا موڈ ہر وقت برہم رہتا ہے انہیں کوئی لڑکی برداشت بھی کر لے۔ ایسے نہیں بولتے پری۔ تمینہ بیگم نے اس کے سر پر چپت رسید کی۔ میں تو کبھی نہ پڑھوں، اس سے بہتر ہے میں شادی کر لوں، پھر میں بس نئی نئی چیزیں خریدوں گی، کپڑے، میک اپ۔ وہ اپنی خیالی دنیا میں مگن بولی۔ میثم جو کھانے کا پوچھنے آیا تھا اس کی گوہر افشانی پر وہیں ہاتھ باندھے اسے سننے لگا۔ پتہ ہے مما، میری ان کتابوں سے جان چھوٹ جائے گی اور آپ لوگوں سے بھی۔ میرا مطلب ہے پھر میں ہر جگہ گھوموں گی، پورا پاکستان بھی، یہاں تو بمشکل کراچی گھومنے کی اجازت ملتی ہے۔ اپنے خیالوں میں بولتی جا رہی تھی۔ ہاں تو پری کے بہت پڑھ نکل آئے ہیں، گھومنا ہے پری کو؟ جواب دو۔ میثم کی آواز پر وہ چونکی۔ لالا آپ نے چوائس رکھی تھی نا کہ اگر پڑھوں نہیں تو شادی کر دیں گے، تو مجھے دوسرا آپشن قبول ہے، شرماتے ہوئے بولی تو میثم تب گیا۔ دوسرے آپشن کی صورت میں پری کی شادی اس سے ہو جاتی جو وہ ہرگز ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ پری؟ وہ محض دھمکی تھی۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ مجھے لالا سچ میں نے اس لیے ٹیسٹ کی تیاری بھی نہیں کی، اور معصومیت سے بولی۔ پریحان سکندر ابھی جاؤ اور ٹیسٹ کی تیاری کرو، کوئی نہیں ہو رہی تمہاری شادی وادی۔ اس کی اچھی طرح کلاس لیتے میثم اس کے خوابوں کو چکنا چور کر چکا تھا۔ ہاں ہاں بیٹا جانے دو اسے، پاگل ہے وہ بالکل، تمینہ بیگم نے کہا۔ جی چچی، یہ سب گھر والوں کی وجہ سے ہوا ہے جو وہ اتنی نکمی ہو رہی ہے، پر میں بھی اسی گریجویشن کروا کے چھوڑوں گا، وہ پرعزم انداز میں بولا۔ آغا جان آپ نے بلایا تھا؟ وہ ادب سے وہیں دروازے پر کھڑا رہا۔ ہاں آؤ بیٹھو۔ انہوں نے اپنے پوتے کو دیکھا جو بالکل اپنے باپ پر گیا تھا۔ وہ آغا جان کے برابر میں بیڈ پر برجمان ہوا۔ اسے یقین تھا کوئی بہت ضروری بات ہے، ورنہ وہ کبھی اسے اکیلے نہیں بلاتے۔ تم نے کیا سوچا شادی کے بارے میں؟ آغا جان شادی کے بارے میں؟ کس کی شادی؟ اس عمر میں آپ کی شادی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو آغا جان نے اس کی کمر پر دھپ رسید کی۔ شریف میرے ساتھ بدماشی کرو گے اب تم؟ تمہاری شادی کی بات کر رہا ہوں میں۔ مگر کس سے؟ نئی ایکٹر ہانیہ عامر سے؟ تم تو بخوشی سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ گے، مگر وہ نہیں ہوگی۔ میں تو اپنی پریحان کی بات کر رہا ہوں آغا جان، یہ رشتہ آپ لوگوں نے جوڑا تھا تب جب میں اس رشتے پر راضی بھی نہیں تھا۔ پری مجھ سے بہت چھوٹی ہے، اسے پڑھنے دیں۔ عبداللہ سکندر کے 2 ہی بیٹے تھے، پہلے سہیل سکندر جن کی 2 اولادیں تھیں، میثم اور ارقم، جبکہ دوسرے بیٹے حیات سکندر کی 2 بیٹیاں تھیں، پہلے پریحان اور دوسری انابیہ۔ پریحان 15 سال کی تھی جب حیات سکندر اور سہیل سکندر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے۔
ایسے میں آغا جان نے جذباتی ہو کر حیات سکندر کی تدفین کے بعد پریحان کی نسبت میسم سے جوڑ دی۔ باپ اور چچا کے غم میں وہ کچھ مہینے کچھ نہ بولا، مگر 1 سال بعد یہ ختم کرنے کا کہا، مگر آغا جان نے بات کا کہہ کر ٹال دیا۔ اب آغا جان چاہتے تھے کہ ان کی یتیم پوتی جو انہیں بہت عزیز تھی وہ محفوظ ہاتھوں میں چلی جائے۔ ہم نے کب روکا ہے پڑھائی سے؟ یہی رہے گی ہماری آنکھوں کے سامنے، کون سا دور جا رہی ہے جو ہم فکر مند ہوں۔ آغا جان وہ سب بچپن میں ہوا تھا، آپ نے کہا تھا کہ وقتی ہے۔ ہاں وقتی ہے، منگنی کا رشتہ اب تو شادی میں بدل جائے گا۔ تمہاری اب عمر ہو چکی ہے اور پریحان بھی اب 18 سے اوپر کی ہو چکی ہے۔ میں اپنے لیے اپنی جیسی لڑکی چاہتا ہوں آغا جان، جو میرے ساتھ سوسائٹی میں موو کر سکے۔ وہ تو میرے آگے بچی لگتی ہے۔ تو تمہیں کوئی اور پسند ہے کیا؟ انہوں نے چانچتی نظروں سے میسم کو دیکھا تو وہ جھنجھلا گیا۔ نہیں آغا جان، مجھے کوئی نہیں پسند، پر میں پریحان سے شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ آپ چاہیں تو اس کا رشتہ کسی اچھی جگہ کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شرم کرو میسم سکندر، ہمارے خاندان میں منگ بیوی کا درجہ رکھتی ہے۔ انہوں نے احساس دلانا چاہا جو اتنی بڑی بات اتنے آرام سے کہہ چکا تھا۔ آپ جو بھی سمجھے، اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو اسے ساری زندگی گھر پہ بٹھائے رکھیں۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ پہلی بار اس نے آغا جان کو کسی بات پر انکار کیا تھا۔ یونی سے واپسی پر شام کا سما تھا۔ ایسے میں ارکم اور زویان ہیوی بائک پر یونی سے واپس آ رہے تھے۔ راستے سے گزرتے ان کی نظر سارا پر پڑی۔ اس کے نزدیک 2 لڑکے بھی موجود تھے۔ گاڑی روک لیڈی ڈان کے ساتھ دیکھ کون ہے؟ پیچھے بیٹھے ارکم نے زویان کو کہا تو زویان نے بائک روکی۔ کیا ہوا؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اے لڑکے، چلاکی نہیں، تو بھی اپنا موبائل دے چل۔ میرا نیا آئی فون 17 پرو میکس تمہیں دے دوں؟ ابھی تو اس کے بدلے میں نے لالا کی باتیں بھی پوری نہیں کی۔ ارکم جذباتی ہو گیا۔ تم دونوں مصیبت بڑھانے آ گئے ہو۔ سارا نے گھور کر انہیں دیکھا۔ وہ آج معمول سے ہٹ کر ڈرائیور سے چوری چھپے بائک لے کر یونی سے واپس آ رہی تھی۔ 2 لڑکوں نے اسے روک لیا۔ اے نکال موبائل۔ ان میں سے ایک آدمی نے زویان کا کالر جکڑ لیا۔ بھائی کو ہاتھ نہیں لگانا، دوست نہیں جان ہے میری۔ ہو گئی ڈائلاگ بازی، یہ آپ مارے گا بھی، زویان نے طنز کیا۔ تو ارکم نے آستین چھڑائی اور اس آدمی پر چڑھ دوڑا۔ زویان نے بھی دوسرے والے کو سنبھال لیا۔ چاروں آپس میں گتم گتا ہو چکے تھے۔ ایک آدمی نے ارکم کی شرٹ کھینچ کر پھاڑ دی تو ارکم نے مزید اسے مارنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ان دونوں آدمیوں کی حالت بری ہو گئی۔ وہ اپنی جان بچاتے اپنی بائک اٹھا کر بھاگے۔ تم یہ پہن لو ارکم۔ سارا نے ہنسی روکتے ہوئے اسے اپنی جیکٹ اتار کر دی۔ ارکم کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں وہ اس کی آفر ٹھکرا نہیں سکا۔ پنک اور بلیک کلر کی جیکٹ میں وہ خود کو چھپا چکا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، آئی ایم جسٹ اے گرل بھی لکھا ہے ارکم اس پر۔ زویان پیٹ پکڑ کر ہنس رہا تھا۔ کمینے، میری عزت تو بھی بچا سکتا تھا۔ نہ بھائی نہ، پھر میری عزت کی حفاظت کون کرتا؟ تیری عزت کو آج سارا نے بچا لی۔ زویان کی ہنسی اب بھی رک نہیں رہی تھی۔ سامنے سے آتے بائک پر 2 پولیس اہلکار ان تینوں کو دیکھ کر رک چکے تھے۔ اس وقت رات کے یہاں کیا کر رہے ہو تم تینوں؟ ہم پکنک بنا رہے ہیں۔ پاکستان پولیس سلو ہے، سب معاملہ نپٹ گئے، اب آ رہے ہیں، زویان نے افسوس سے کہا۔ ارکم اور زویان کے چہرے پر خراشیں تھیں جو انہیں مشکوک بنا رہی تھیں۔ مجھے بات کرنے دو تم دونوں۔ یہاں پر جھگڑا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی۔ معاملہ نہ بگڑے اس لیے سارا آگے بڑھ کر خود بولی۔ بی بی، ہم عورتوں سے بات نہیں کرتے، تم دونوں بولو۔ اس نے سارا کی بات کو اگنور کیا۔ ہاں انسپکٹر صاحب، میں ہوں مرد۔ تو پھر ایسے کپڑوں میں کیوں ملبوس ہو؟ یہاں پر تو صرف یہی آدمی مرد لگ رہا ہے۔ پولیس والے نے زویان کی طرف اشارہ کیا تو وہ مزید ہنسنے لگا۔ ہمت کیسے ہوئی اگنور کرنے کی؟ بتاؤ، میں عورت سے بات نہیں کرتے؟ سارا کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے جیب سے گن نکال کر پولیس والے پر تان لی۔ تمہارے پاس گن تھی؟ پھر بھی تم نے ہمیں پٹنے دیا؟ ارکم کو تو صدمہ ہی لگ گیا۔ اس لیے نہیں نکالی، ورنہ ایک آدھ قتل ہو جاتا جس کا الزام میرے سر آتا، سارا نے کہا۔ تو کیا دیکھ رہا ہے، گن نکال اپنی بھی۔ یہ لڑکی ہمیں گن دکھا رہی ہے۔ پولیس والا اپنے پیچھے بیٹھے ساتھی کو بولا۔ صاحب جی، گن تو ہے مگر خالی ہے۔ اب بولو بیٹا، 150 لے کر معاملہ رفع دفع کرو۔ اب کی بار ارکم بھی چوڑا ہو گیا۔ تو گدھے، ان کو بتانے کی ضرورت کیا تھی کہ خالی ہے؟ کال لگا پولیس موبائل کو۔ پولیس والا تب گیا۔ تجھے ہم 150 والے رکھتے ہیں لڑکی، تمہیں تو ہم دیکھیں گے پولیس اسٹیشن میں۔ اس سے پہلے سارا کچھ کہتی پولیس موبائل قریب آ گئی۔ سارا کی تو سٹی گم ہو گئی۔ یہ گن تو وہ اپنے ڈیڈ کی لے کر آئی تھی، اگر انہیں پتہ چل جاتا تو اس کی خبر نہیں تھی۔ ہم 50-100 سے زیادہ بڑھا کر دیں گے۔ سارا نے گن نیچے کی۔ ڈالو سب کو، اب اسٹیشن میں دیکھیں گے۔ پولیس والے نے ان کی ایک سنتے نہیں گاڑی میں ڈالا اور اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے آیا۔ کیا ہوا، یہ تینوں کون ہیں؟ ایس پی عمر نے ان تینوں کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا۔ ہم نے انہیں کہا تھا کہ 150 لے کر معاملہ رفع دفع کریں، پر انہوں نے نہیں کیا۔ دیکھیں
اب ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ویسے ان کی صحت دیکھ کر 150 والا معاملہ لگتا بھی نہیں، سارا مزے سے بولی۔ انسپکٹر عمر نے ان تینوں کا بغور جائزہ لیا جو کسی اچھے گھرانے کے بچے معلوم ہوتے تھے۔ یہ تو غلط کیا سراسر، وہ بھی کانسٹیبل کی صحت دیکھ کر ہنسا۔ سر یہ لڑکی، اس کے پاس گن ہے، یہ تو سیریس میٹر ہے۔ سر ہم قریب ہیں، اس لڑکی کو رکھ لیں، ہمیں جانے دیں پلیز، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی سر، ارقم مسکینیت سے بولا۔ واہ بریانی، قسم سے مجھے بہت بھوک لگی تھی، مجھے پتا ہے آپ منع نہیں کریں گے کیونکہ میری نیت لگ چکی ہے، ان لوگوں کے ساتھ تو بھلائی کر کے برا کیا۔ سارا نے مزے سے سامنے رکھی بریانی کی پلیٹ اچک کر کھانا شروع کر دی۔ گستاخ لڑکی، مجھے بھی کھلاؤ، یہ بوٹی میری ہے۔ ارقم نے لیگ پیس اچک کر کھانا شروع کر دیا۔ عمر ان دونوں کو حیرت سے دیکھنے لگا جو بریانی پلیٹ پر لڑ رہے تھے۔ کیا معاملہ ہے بھائی؟ عمر نے حیرت سے سویان کو دیکھا جو ارقم کو ملامتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سر ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے چہرے پر نشان آ گئے، پر سارا کے پاس گن ہے، ہمیں نہیں پتا تھا، آپ جانے دیں، ہم سب یونی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ جو بھی گن تو ہے، لائسنس دیکھ کر ہی میں جانے دے سکتا ہوں۔ سر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ڈی ایس پی ملک اصغر کی بیٹی ہوں، لائسنس تو ہوگا۔ تم ان کی بیٹی ہو؟ وہ تو بہت اصول پسند انسان ہے، پروموشن کروا دوں گی آپ کا، ابھی جانے دیں، وہ بریانی کا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے بولی۔ عمر کا دماغ چکرا گیا۔ کیوں، داماد بنا دوں گی اپنے ڈیڈ کا؟ ارقم مزے سے بولا۔ سارا نے اس کے ہاتھ سے لیگ پیس کھینچا جسے میسم نے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا، اسی چکر میں لیگ پیس عمر کی گود میں جا گرا۔ واٹ از دس؟ لیگ پیس، ارقم دانت نکال کر بولا۔ مرغی کا، سارا نے جملہ مکمل کیا۔ اب تو کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، گھر سمجھو اپنا۔ ارقم مزید چوڑا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس لڑکی کا تو سمجھ آتا ہے، تم کیوں چوڑے ہو رہے ہو؟ میں ان کا ہونے والا داماد ہوں۔ ارقم نے کالر جھاڑا تو سارا کو پھندا لگ گیا، اس نے سامنے رکھا پانی کا گلاس حلق میں اونڈیلا۔ سر دیکھیں، میرے ڈیڈ سے بات کریں، البتہ ان کی ذمہ داری میں نہیں لوں گی۔ تمہیں بچایا تھا ہم نے سارا، زویان نے سامنے رکھا پین اٹھا کر اسے دے مارا۔ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں، میں نے تمہیں کہا تھا کہ بچاؤ، میں خود بچا لیتی خود کو۔ سارا بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور ہاتھ میں لیے چمچ سے اس کا نشانہ باندھنے لگی۔ زویان جلدی سے اٹھ کر عمر کے پیچھے چھپا، کبھی اس کی کرسی کو آگے کی طرف کرتا، کبھی پیچھے۔ عمر کا سر چکرا کر رہ گیا ان تینوں نمونوں کو دیکھ کر۔ سارا نے نشانہ لگایا اور چمچ سیدھا عمر کے ماتھے پر ٹن کر کے لگا۔ بس کیا ہو رہا ہے یہ؟ بیٹھو سب۔ محترمہ، آپ کے ڈیڈ کو کال میں کر رہا ہوں اور آپ دونوں بھی بندوبست کر لیں اپنا۔ عمر نے ہاتھ اٹھا کر سب کو روکا، ورنہ وہ ضرور اس لڑائی میں مرا جاتا۔ لالا چھوڑیں گے نہیں زویان، کچھ کر۔ اب کوئی چارہ نہیں ہے، منع کیا تھا، ہیرو مت بن، اب بھگت، زویان دبا دبا بولا۔ زویان نے میسم کا نمبر لکھوایا۔ عمر نے ڈی ایس پی اور میسم کو کال کر کے اسٹیشن بلا لیا۔ یہ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ ارقم سے چپ نہ رہا گیا تو بینچ پر بیٹھے ہوئے آدمی کو کہا۔ جرم کیا ہے، وہ آدمی خود بولا۔ کیا کر دیا ایسا بھائی؟ ارقم کو ہمدردی ہوئی، جو شکل سے مجرم نہیں لگتا تھا۔ جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، میری بندی کو چھیڑ رہا تھا میرا دوست، وہ آدمی بولا۔ قسم کھا زویان، تو ایسا نہیں کرے گا، ارقم نے جذباتی پن سے کہا۔ تیری بندی تیری طرح سائیکو ہوگی، ایسے چھیڑ کر مرنا نہیں ہے میں نے، زویان بولا تو ارقم نے اس کا گال چوم لیا۔ دیکھا سر، یہ آدمی مجھے مشکوک لگ رہا ہے، اس کے کپڑے دیکھیں۔ کانسٹیبل ایک بار پھر بیچ میں بولا۔ تمہیں اتنا مسئلہ ہے تو اپنی شرٹ اتار کر دے دو، مجھ سے 3 آ جائیں گے۔ ارقم منہ پھلائے بولا۔ سر چپ ایک دم، دونوں مزید نہیں بولنا، عمر نے ہاتھ اٹھا کر حتمی انداز میں بولا۔ اس سے پہلے وہ پاگل ہوتا، میسم اور ڈی ایس پی اصغر خانزادہ اندر آئے۔ ڈیڈ؟ سارا سیدھا اپنے ڈیڈ کے گلے لگی۔ یہ لیڈی ڈان تو پاپا کی پرنسس نکلی، ارقم نے زویان کے کان میں کہا۔ بیٹا اس کی خیر ہے، دیکھ میسم لالا ہمیں کیسے دیکھ رہے ہیں، ہم پاپا کے پرے نہیں بلکہ ان کے تاثرات سے لگ رہا ہے کتوں کی طرح ذلیل ہوں گے۔ زویان اس کے کان میں بولا۔ تم دونوں تفصیل دینا پسند کرو گے یہاں موجودگی کی؟ میسم لفظ چبا چبا کر بولا۔ وہ لالا، ارقم کھسیا گیا۔ ان دونوں کی غلطی نہیں ہے، ہمیں راستے میں گنڈوں نے روک لیا تھا، یہ دونوں مجھے بچا رہے تھے، پھر یہ کانسٹیبل ہمیں اٹھا کے لے آئے۔ سارا نے سارا واقعہ گوش گزار کیا۔ ان تینوں کو آپ دونوں کیسے برداشت کرتے ہیں؟ اگر مزید دیر ہوتی تو میں پاگل ہو جاتا، عمر بیچ میں بول پڑا۔ اسے گن میں نے اپنی حفاظت کے لیے دی ہے، مجھے میری بیٹی پر بھروسہ ہے، اصغر خانزادہ بولے۔ عمر بیچارہ کیا کہتا ہے ان کے سامنے، ان کی بیٹی کے خلاف کچھ کہہ نہ سکا۔ یہ دونوں پولیس والے کو رشوت دے رہے تھے، کانسٹیبل بیچ میں بولا۔ اندر ڈالیں انہیں، حوالات کے سیر کروائیں، میسم بولا۔
نہیں لالا، ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی، پلیز یہ ظلم نہ کریں۔ ارکم وہیں اس کے پیروں میں گر گیا، جس کی دیکھا دیکھی زویان نے بھی وہی کیا۔ لالا، ڈیڈ کو پتہ لگا تو جان لے لیں گے۔ نہیں، ہمیں انہیں حوالات میں نہیں رکھنا، آپ لے جائیں پلیز، انہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ عمر تو میسم کی بات سن کر ہی گھبرا چکا تھا۔ دیکھ لیا، سب آ چکے ہیں تم دونوں سے، اب گاڑی کی چابی بھی دو اور ایک دن تک حوالات میں بھی رہو، میسم نے حتمی انداز میں کہا۔ بیٹا ایسا نہیں کرو، ان دونوں نے میری بیٹی کی مدد کی ہے، مجھے پتا ہے وہ اپنا خیال رکھ سکتی ہے، پر ان دونوں نے بھی مدد کی ہے۔ اصغر خانزادہ بیچ میں بولے۔ نہیں نہیں انکل، سارا ہماری جونیئر ہے یونی میں، یہ ہمارا فرض تھا۔ زویان پہلے بول پڑا۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو ان کی سزا بس بائک کی حد تک محدود رہے گی، میسم مان گیا۔ آپ کون ہو بیٹا؟ اصغر خانزادہ بولے۔ اس کی پرسنالٹی سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائے۔ میں میسم سکندر ہوں، سکندر ٹیکسٹائل میری ڈیڈ کی ہے، اس نے تعارف کروایا۔ اور آدھی میری ہوئی، ان شارٹ۔ ارکم بیچ میں اپنی اہمیت جتاتے ہوئے بولا۔ گڈ، چلو پھر ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے ہاتھ ملایا اور سارا کو لیے باہر چلے گئے۔ تجھے تو میں دیکھتا ہوں کیسے ان کے سامنے آگے بڑھ کر بول رہا تھا کمینے۔ ارکم نے زویان کو گردن سے جکڑا تو وہ کرا اٹھا۔ کیوں، تجھے کیا ہے، داماد بننا ہے ان کا؟ زویان نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، جس کی صورت میں وہ عمر کے سامنے رکھی ٹیبل پر گرا۔ ٹیبل پر سارا چیزیں بکھر گئیں۔ میں ان کو لے جاتا ہوں ورنہ یہ پولیس اسٹیشن سلامت نہیں رہے گا۔ میسم نے عمر کو الوداعی کلمات کہے اور ان دونوں کو ڈپٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ آج پری کالج نہیں گئی تھی، اس لیے اس وقت اکیلی کمرے میں بیٹھی اپنے کالج کا کام کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، اس نے بغیر سر اٹھائے کہا۔ گھر میں اس وقت صرف آغا جان موجود تھے جو اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ تہمینہ بیگم اور ساجدہ بیگم اپنی بہن کے گھر گئی تھی، جبکہ ارکم یونی اور انابیہ کالج گئی ہوئی تھی۔ السلام علیکم پری، کیسی ہو؟ ظفر کمرے میں داخل ہوتے بولا نواز میں بولا۔ وہ اس کی خالہ کا بیٹا تھا۔ وعلیکم السلام ظفر بھائی، آئیں، آپ اتنی صبح صبح؟ کیوں، تمہیں میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا کیا؟ یہ میری بھی پھپھو کا گھر ہے۔ اسے کل ہی پتہ چلا تھا کہ کوئی گھر پر نہیں ہے، جبھی وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر یہاں چلا آیا۔ ظفر اس کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ پری اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ نہیں آپ ایسا مت کہیں، آپ پہلے بتا دیتے تو میں کہہ دیتی کہ امی گھر پر نہیں۔ وہ بھول پن سے بولی، اس کی نظروں سے یکسر انجان۔ کیا ہوا، تو اس بہانے مجھے تم سے ملنے کا موقع مل گیا؟ وہ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بیبی پنک سوٹ میں ملبوس بھرے بھرے گالوں میں وہ کسی بھی آدمی کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ چہرے پر براؤن بالوں کی لٹیں بکھری ہوئی تھیں، جنہیں سمیٹنے کی زحمت اسے نہیں ہوئی۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ارے نہیں، تم یہیں بیٹھو، اتنے دن بعد تو ہمیں موقع ملا ہے بات کرنے کا۔ اس نے فوراً پری کو ٹوکا تو وہ واپسی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اچھا بتاؤ، کالج کیسا جا رہا ہے؟ کوئی تنگ تو نہیں کرتا تمہیں؟ نہیں تو سب ٹھیک ہے، ابھی کالج کا کام ہی کر رہی تھی۔ میم شازیہ ورنہ سب کے سامنے کل ڈانٹتی۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ ان کی مجال تمہیں ڈانٹے، تم مجھے بتانا، میں دیکھ لوں گا انہیں۔ ابھی یہ بتاؤ۔ اس نے پری کا ہاتھ پکڑا، سفید ہاتھ جس پر نسوں کا جال تھا خوبصورت لگ رہا تھا۔ پری نے اپنے ہاتھ کو نامحسوس انداز میں چھڑوانا چاہا۔ آپ نے ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ میں تمہارا ہاتھ دیکھ رہا تھا کہ اتنا چھوٹا سا ہے، تمہاری طرح بالکل۔ ظفر نے کہا لگایا۔ پری کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اپنی بزدل طبیعت کی وجہ سے وہ کچھ کہہ ہی نہیں پائی۔ ظفر کی ہمت اس کی آنکھوں میں ڈر و خوف دیکھ کر مزید بڑھی۔ اس نے پری کے بالوں کو کان کے پیچھے ارسا۔ پری کو کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ تم سچ مچ کی پری ہو؟ اس کے چہرے کو دیکھتے ظفر کے اندر کا شیطان جاگ چکا تھا۔ اس کا وجود سن پڑ چکا تھا، جبکہ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ آواز جیسے حلق میں دب گئی۔ میسم جو اپنی ضروری فائل لینے آیا تھا، جیسے ہی اس کے کمرے کے پاس سے گزرنے لگا، یہ منظر دیکھتے اس کی رگیں تن گئی۔ خوفزدہ سی پری اس کے شکنجے میں جیسی قید لگ رہی تھی۔ ظفر کی اس قدر نزدیکی اور گھر میں مکمل خاموشی اسے بہت کچھ غلط ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ میسم کو پری پر غصہ آیا جو یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ وہ بزدل تو تھی ہی، مگر اس قدر تھی کہ اپنے لیے آواز تک نہیں نکال سکتی۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی حد پار کرتا، آندھی طوفان بنا میسم کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے جھٹکے سے ظفر کو پری سے دور کیا اور زمین پر پٹکا۔ پری کی چیخ برآمد ہوئی۔ کب سے روکے آنسو بھل بھل آنکھوں سے بہنے لگے۔ میسم سنو، تم جیسا سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ پری نے مجھے خود بلایا ہے، اس نے خود مجھے کہا تھا کہ گھر پر کوئی نہیں ہے، ورنہ میری ہمت ہوتی کہ اس کے آس پاس بھی بھٹکتا۔ ظفر نے چلاکی سے کام لیا، پر سامنے بھی میسم تھے جس نے پری کو بچپن سے جوان ہوتے دیکھا تھا۔ جھوٹ بولتا ہے، وہ پریحان سکندر ہے، کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ وہ تیزی سے اس پر جھپٹا اور ظفر پر مکوں لاتوں کی بارش شروع کر دی۔ ظفر نے خود کو بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر چلانے شروع کیے، مگر میسم جیسے باڈی بلڈر کے آگے اس کی ایک نہ چل سکی۔
ظفر کی ناک سے خون بہہ رہا تھا. اس نے ہمت کرتے میسم کے منہ پر مکہ مارا جس سے میسم کا ہونٹ پھٹ گیا. میسم کا گریبان پھٹ چکا تھا. اب کی بار وہ پہلے سے زیادہ شدت سے اسے مارنے لگا. پری کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی. چھوڑے انہیں, مر جائیں گے وہ, پلیز. وہ ہمت کرتی اپنی جگہ سے اٹھی. میسم کا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا. ظفر کو زمین پر پٹکنے وہ اس کی جانب پلٹا. اب آواز کیوں نہیں کر رہی تمہاری؟ بولو پریان سکندر, جواب دو. وہ دھاڑا تو پری کا ننھا سا دل کانپ اٹھا. اس کے جواب نہ دینے پر میسم نے اس کا کندھا جکڑا. اس کی گرفت میں پری کا جسم بھی ہولے ہولے لرزنے لگا. غصے سے بھری سرخ انگارہ آنکھیں پری کی مترنم آنکھوں سے ٹکرانے لگی. میسم کو اس پر بالکل ترس نہیں آیا. وہ ہنوز سخت بنا رہا. اگر وہ پری کو نہ پکڑے ہوتا تو وہ یقیناً اس کی آواز کی دہشت سے ہی زمین بوس ہو جاتی. اس نے تمہیں چھوا تب یہ آواز نہیں نکلی, اور اب جب میں نے اسے اس کے لیے سزا دے رہا ہوں تو تب تمہیں مسئلہ ہے؟ میں ڈر گئی تھی. اس نے آنکھیں میچ لی. مقابل کے سخت نظروں کی تاب لانا اس کے بس میں نہیں تھا. وہ تمہارے ڈر کی وجہ سے شیر ہوا ہے جو سکندر ولا میں گھس کر اس گھر کی لڑکی کو اپنے ہوس کا نشانہ بنا رہا تھا. اس کی آواز سے در و دیوار لرزنے لگے. پلیز مجھے معاف کر دیں. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی, مگر میسم اسے ہنوز بے تاثر نگاہوں سے دیکھنے لگا. آج اگر میں نہ آتا تو تمہاری معافی کسی کام کی نہیں رہتی. تمہاری بزدلی تمہاری کمزوری بن کر تمہاری زندگی تباہ کر دیتی. ہر کوئی ہر جگہ تمہاری حفاظت کے لیے نہیں ہوگا, ڈیمٹ. وہ دبا دبا چلایا. اس سے پہلے وہ پری کی حالت مزید بری کرتا. تہمینہ اور ساجدہ بیگم کی آہٹ کمرے سے دہلیز پر ہوئی. وہ دونوں معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی. تہمینہ بیگم نے آگے بڑھ کر کراہتے ہوئے ظفر کو اٹھایا. کیا ہوا ظفر بیٹا, اتنی چوٹیں کیوں آئیں؟ یہ کس قسم کی لڑائی ہو رہی تھی تم دونوں کے بیچ؟ وہ میسم اور ظفر کی ابتر حالت دیکھ کر صدمے میں چلی گئی. وہ میسم کو کچھ بولی نہیں کیونکہ میسم ایک بہت سمجھدار انسان تھا. ضرور کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے یہ لڑائی بنی. میسم نے جھٹکے سے پری کا کندھا آزاد کیا. اس کی آہنی گرفت سے آزاد ہوتے پری کی سانس بحال ہوئی. کیا ہوا پری بیٹا, تم رو کیوں رہی ہو؟ یہ سب کیا ہے میسم؟ مجھے اس کا اسی وقت جواب چاہیے. ساجدہ بیگم سختی سے دونوں سے مخاطب ہوئی. میں آپ سب کے سوالوں کے جواب دوں گا آغا جان کے سامنے. ان کے کمرے میں چلیں. وہ بغیر مزید کوئی بات کیے آغا جان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا. بیٹا تم ہی کچھ بولو, اس لڑکے کی باتوں اور حرکتوں سے تو میں پریشان ہوں. ساجدہ بیگم نے پری کو اپنے ساتھ لگایا جو اب گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی. ظفر میں تم سے سوال اب آغا جان کے سامنے ہی کروں گی. تہمینہ بیگم نے حتمی انداز میں کہا تو ناچارہ سب کو آغا جان کے کمرے میں جانا پڑا. آغا جان جو اپنے کمرے میں کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے, ایک کے بعد ایک سب کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ چونک گئے. سب سے زیادہ حیران تو وہ میسم اور ظفر کی بگڑی حالت پر تھے. یہ کیا ہوا میسم؟ پوتے کی یہ حالت انہیں تشویش میں ڈال گئی. انہیں کچھ خبر ہی نہیں تھی کیونکہ ان کا کمرہ نیچے والے پورشن میں الگ تھلگ بنا تھا, جس کی وجہ سے اوپر والے پورشن میں ہوتے ہنگامے کی آواز ان تک نہ پہنچی. ظفر سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا. جبھی وہ کاؤچ پر تہمینہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گیا. پری سر جھکائے وہیں کھڑی ہونٹ کو چلنے لگی. کچھ ہونا باقی ہے کیا؟ یہ شخص ہمارے ہی گھر میں گھس کر ہمارے گھر کی لڑکی کو ہراس کر رہا تھا. میں نہ آتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا. آغا جان یہ جھوٹ ہے. پری اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. میں اس کے بلانے پر ہی آیا تھا, ورنہ وہ کسی کو آواز دیتی اپنے گھر میں. وہ یہ سب برداشت کیوں کرتی؟ آغا جان نے بغور دونوں کو دیکھا. انہیں میسم پر خود سے زیادہ اعتبار تھا. میں منہ توڑ دوں گا اس کا اگر اب اس نے کوئی بکواس کی تو. وہ دھاڑا. اس سے پہلے کہ وہ ظفر پر جھپٹتا تہمینہ بیگم بیچ میں بول پڑی. رک جاؤ میسم, اب تم اسے ہاتھ نہیں لگاؤ گے. فیصلہ اب آغا جان کریں گے. یہ شخص چاہتا ہی نہیں کہ پری کی شادی کسی اور سے ہو. ساری زندگی اس کے نام پر بیٹھی رہے. یہی چاہتا ہے یہ. میں نے سب کے سامنے بات اس لیے کی کیونکہ میں جانتا ہوں میسم ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا. پری سے اتنا ڈرتی ہے کہ کبھی اس کے خلاف نہیں بولے گی. ظفر اپنے منہ سے زہر اگلنے لگا. تو تم پری کے ساتھ رہنا چاہتے ہو, اسے اپنانا چاہتے ہو؟ آغا جان نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا. آغا جان میری بیٹی معصوم ہے, سب میں اس کا کوئی قصور نہیں. تہمینہ بیگم تڑپ کر بولی. وہ اپنی بیٹی پر الزام برداشت نہیں کر پائیں. جبھی مداخلت کر بیٹھی. تہمینہ میں بات کر رہا ہوں. آغا جان نے ٹوک دیا تو میسم کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ بول سکے. وہ بس بے یقین نظروں سے آغا جان کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے اس کی بات نہ سنتے میسم کی بات کو سچ مان لیا. ہاں, اب ظفر کے پاس ہاں کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. ٹھیک ہے پھر مجھے یہ رشتہ منظور ہے. پری کی شادی تم سے ہوگی. اب چونکہ تم دونوں کی بات اس حد تک پہنچ گئی ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ ویسے بھی پری اگر میسم کی بچپن کی منگ ہے تو میسم کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آغا جان نے گویا فیصلہ سنا دیا. میسم پھٹی پھٹی نگاہوں سے آغا جان کو دیکھنے لگا.
یہ بے اعتباری جو انہوں نے دکھائی تھی، اس کی بات کو جھٹلا کر وہ پری کی زندگی داؤ پر لگا چکے تھے۔